اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیت عطا فرمائی. ایک بہترین صلاحیت جو انسانوں کو عطا کی گئی وہ قوت بیان ہے، اور اس قوت بیان کا بہترین استعمال ہے کہ بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت دیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری بات کیا ہے اور سب سے بہترین بات کیا ہے؟ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت دی. اس زبان کے بہت سارے استعمالات ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں، مگر اعلیٰ ترین استعمال کیا ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے استعمال کرے. ہاں، آج زبان سے مراد سے فقط یہ لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ اپنا معافی ضمیر بیان کرنا اور اس کے جتنے ذرائع دستیاب ہیں جن کو ہم میڈیا بھی کہا کرتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں. البتہ جب آج ہم میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سیٹلائٹ چینلز کا معاملہ اور اب آج کل سوشل میڈیا کا معاملہ، اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ اور احتیاط کی ضرورت بھی ہے. دین نے جو آداب اور وقار ہمیں سکھایا اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. تفصیل کا موقع نہیں، البتہ ان سارے گیجٹس کو یا ذرائع کو مسلمان کرنے اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. البتہ یہ تفصیل طلب موضوع کسی اور موقع میں انشاءاللہ زیر گفتگو لائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا یہ سب سے بہترین بات ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق، اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. لیکن یاد رہے دعوت دینی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. بدقسمتی کہیں، ہماری کوتاہیاں کہیں، دینی طبقات میں سے کچھ لوگوں کا یہ طرز عمل بھی کہیں کہ دعوت اپنی ذات کی طرف ہو جاتی ہے، اپنے مسلک کی طرف ہو جاتی ہے، اپنے نظریات کی طرف ہو جاتی ہے. ہم مکاتب فکر اور مسالک کا احترام کرتے ہیں، مگر دعوت دین کی دی جائے، دعوت اللہ کی طرف بلانے کے لیے دی جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر بزرگوں نے بھی یہ فرمایا مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے. کسی کے نزدیک ہاتھ سینے پر باندھنا افضل، کسی کے نزدیک ناف کے نیچے باندھنا افضل، کسی کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنا افضل. یہ تفصیلات اپنے مقام پر، مگر یہ مسالک کے مکاتب فکر کی آراء کے معاملات ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے؟ دعوت نماز کی دی جائے، دعوت اللہ کے حکم کی دی جائے، دعوت اللہ کی طرف دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے. ایک اور اہم نقطہ اس آیت کریمہ میں ہے وَعَمِلَ الصَّالِحَا، اور اس نے عمل کیا نیک. داعی کے لیے بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ جس بات کا وہ داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اس کا طرز عمل بھی اس کا ثبوت پیش کرے. یہ قول اور فعل کا تضاد اللہ کو بالکل پسند نہیں. قرآن کریم میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ذکر آیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی، ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. قول و فعل کا تضاد اللہ کو پسند نہیں. ہاں، ایک داعی، انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. البتہ بقیہ جو لوگ بھی ہیں وہ معصوم تو نہیں ہیں، خطا کا امکان رہے گا، گناہ کا امکان رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ 100% پاک ہو پھر دین کی دعوت کا کام کرے، نہیں، بلکہ یہ مطلب لیا جائے کہ داعی کو اپنے طرز عمل کو بھی درست کرنا چاہیے اور قول و فعل کے تضاد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگلا حصہ آیت کریمہ میں ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے. بڑا پیارا جملہ ہے. ایک تو اس بات کا اعلان کہ بھائی تم بھی مسلمانوں کے درمیان دعوت دینے کی بات ہو رہی، تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان. اپنے آپ کو کچھ شے دیگر نہ سمجھے، یا 4 کتابیں پڑھ کر اور کچھ باتیں یاد کر کر دوسروں کو کمتر اور جاہل نہ سمجھا جائے. تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان. ایک اور نقطہ، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی کسی خاص فرقے مکتب فکر کی بات نہ کی جائے. بھائی تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان. علمی اختلاف ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکاتب فکر کی آراء کا ہونا، ان پر عمل درآمد ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دعوت اللہ کی طرف، اس کے پورے دین کی طرف دی جائے گی، نہ کہ کسی خاص مکتب فکر یا مسلک کے اعتبار سے. اور یہ جو فرقہ واریت کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہیں، وہاں ایک کلمہ عزیمت کا اعلان بھی کہ باقی لوگ، شاید کچھ لوگ فرقے کی دعوت دیتے ہوں، مکاتب فکر کی دعوت دیتے ہوں، اپنی دعوت دیتے ہوں. نہیں، میں مسلمان ہوں، میں اسلام کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں. باتیں بہت پیاری ہیں، بہت اچھی بھی ہیں، اور یقیناً اس سے اتفاق بھی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم معاشرے میں اس کے برعکس معاملات دیکھتے ہیں. کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد اب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے، اپنی اپنی استعداد اور علم اور قدرت اور دائرہ کار کے اعتبار سے. نمبر 2، قول و فعل کے تضاد سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 3، ہم اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، فرقہ واریت کی نفی کی جائے. اور آخری بات، نصارہ سے کلام ہوتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں یا ایھا الذین قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ہم اور نصارہ میں سینکڑوں ہزاروں اختلافات ہیں، مگر قرآن کریم اصول دیتا ہے بات کہاں سے شروع کرو؟ مشترکات سے. اور ہم مسلمانوں کے درمیان اختلافات کم اور مشترکات زیادہ ہیں. مشترکہ امور کی دعوت
دی جائے گی تو ذہن وسیع ہوں گے، قلب وسیع ہوں گے، قربت بھی بڑھے گی، اور ہم فرقہ واریت کی لعنت سے بھی اپنے آپ کو اور اپنی امت کو، قوم کو بچا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com